الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب له القوة جميعا وهو شديد العذاب. أشهد أن لا إله إلا الله والمحروم من عصاه والخاسر من سلك غير طريقه والذليل من خضع لغيره. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. اللهم صل وسلم تسليماً كبيراً كثيراً وطويلاً. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر، صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، آنے والی معززات ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو پیغام دے کر بھیجا، آپ نے اس پیغام کو انسانوں تک پہنچانے کا حق ادا کر دیا. اس بات پر ہمارا یقین ہے معاشرے کا کوئی بھی فرد و بشر ہو، معاشرے کی کوئی بھی اقدار ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں. انسان ماں کے پیٹ سے لے کر زمین کے پیٹ میں جانے تک جتنی بھی زندگی بسر کرتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لمحے کے لیے پیغام موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیغام جو کہ صحیح البخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، سنن ترمذی کے اندر بھی ہے اور دیگر کئی ایک کتابوں میں موجود ہے، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کو نازل کیا. فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر انکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. اگر تم کبائر سے اجتناب کرو گے، منکرات کو چھوڑ دو گے، تو اللہ تبارک و تعالی تم سے برائیوں کو دور کر دیں گے اور اللہ عزت کے ساتھ اپنی جنت کا وارث بنائیں گے. ہر انسان کی یہ چاہت ہے، ہر بندہ یہ تڑپ رکھتا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالی کی جنت مل جائے. مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے،
ہر ایک یہی چاہتا ہے جو کلمہ پڑھنے والا ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ملنی چاہیے۔ تو جنت کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا پیغام ہے؟ انسان گناہوں سے کیسے بچے گا، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا، اللہ کی ناراضگی سے اپنے آپ کو کیسے بچائے گا۔ میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ایک روایت کے اندر ہے آپ منبر پہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کی ذات کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے۔ جب یہ جملہ نکلا میرے نبی کائنات کی زبان سے، آپ کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، رحمت مجسم کا سر وہ جھک گیا۔ کچھ لمحات تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں، صحابہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کے نبی خاموش ہیں، گردن جھکی ہوئی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ صحابہ نے دیکھا پیغمبر کائنات کی آنکھوں میں آنسو، رونا شروع کر دیا، صحابہ بھی رو رہے ہیں، رحمت مجسم کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ کچھ لمحے کے بعد ثم رفع رأسہ وفی وجہہ البشرى، رحمت مجسم نے اپنا چہرہ اٹھایا، لبوں پہ تبسم تھا، چہرہ کھلکھلا رہا ہے، مسکراہٹ ہے۔ صحابہ کہتے ہیں لوگو اللہ کی قسم ہے اگر ہمارے پاس سرخ اونٹ ہوتے، اس وقت سب سے قیمتی سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے، فرمایا اگر وہ بھی ہوتے وہ ہمیں اتنے عزیز نہیں تھے جتنا اس لمحے کا محمد رسول اللہ کا مسکرانا ہمیں عزیز ہے، نبی کی مسکراہٹ۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے سر اٹھایا تو کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا جو انسان من صلی صلوات الخمسہ، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، وَأَدَّيْتَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیتا ہے، اور پھر اس کی زندگی میں رمضان آئے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، اور آپ نے فرمایا 7 کبیرہ گناہوں سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، میں محمد کریم کی زبان سے یہ نکلنے والے الفاظ سن لو، اللہ اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ خود کہتے ہیں دخل من ای ابواب الجنت شاء، جا میرے بندے میری جنت کے تمام دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے چاہتا ہے میری جنت کا وارث بن جا۔ 3 عمل، 7 کبیرہ گناہ، عمل نماز کا، عمل زکوٰۃ کا، عمل روزے کا، اور جو 7 برائیاں، 7 بڑے بڑے گناہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے، کہا ان سے اپنے آپ کو بچاؤ، جہنم سے بچا لیے جاؤ گے، جنت کے وارث بنا دیے جاؤ گے۔ ان میں سب سے پہلا میرے نبی فرماتے الشرک باللہ، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا جو پیغام ہے، رب کعبہ کی قسم ہے یہی ہے، میرے نبی نے فرمایا لوگو لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تفلحو تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو، اس پہ عمل کرو، عرب و عجم کی بادشاہتیں تمہارے قدموں کو سلامی پیش کرنے آئیں۔ یہ پہلا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے راستے میں بڑی بڑی مصیبتیں کھڑی کی گئی، میرے نبی علیہ السلام کو ڈرایا بھی گیا، آپ کو دھمکایا بھی گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈرائے گئے نہ دھمکائے گئے، دھمکیوں کا کوئی اثر نہیں، ڈرانے کا کوئی اثر نہیں، آپ کو لالچ دینے کی کوشش کی گئی، لالچ کا کوئی اثر نہیں ہے۔ آخرکار سرداران مکہ آئے، کہا بتاؤ پھر چاہتے کیا ہو، آپ کی خواہش کیا ہے؟ میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ انی ارید منہم کلمۃ واحدہ تدین لہم بہا العرب وتعد العجم، اگر مجھ سے پوچھتے ہو میری چاہت اور میری خواہش کیا ہے تو پھر سن لو، میں محمد کریم کی ایک ہی خواہش ہے، عرب و عجم کا ہر فرد و بشر لا الہ الا اللہ کہہ کے مسلمان بن جائے۔ یہ ہے آج کی کانفرنس کا پیغام، پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں مجھے بڑی امید کے ساتھ پکارتا ہے،
اللہ اس کی امید کو رائے گاہ جانے نہیں دیں گے۔ اللہ کہتے ہیں مجھ سے بخشش کا سوال کرتا ہے میں تجھے معاف کر دوں گا، اور میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے کہا لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے انسان تیرے ایک بندے کے گناہ اگر آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں، اگر زمین کے اوپر بچھائے جائیں، تو ایک انسان کے گناہوں سے زمین کے ایک کنارہ دوسرے کنارے تک بھر جائے ساری زمین۔ اللہ کہتے ہیں یاد رکھ آسمانوں کے برابر گناہ لے کے آ جا، پوری زمین بھری ہوئی گناہوں کی لے کے آ جا، ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، یاد رکھ جب تیری اور میری ملاقات ہو اس ملاقات میں تیرے نام اعمال میں رب کی ذات کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ جتنے بھی تیرے ہوں گے اگر شرک نہیں ہوگا میں اللہ تیرے گناہوں کی طرف نہیں دیکھوں گا، تیرا ایک عمل عقیدہ توحید والا مجھے اتنا محبوب ہوگا میں ساری زمین آسمان کی تہوں تک آسمان کی بلندیوں تک پہنچنے والے گناہوں کو نہیں دیکھوں گا، اپنی رحمت کے ساتھ تیرے سارے گناہ معاف کر کے دوں گا اور تجھے اپنی جنت کا وارث بنا۔ یہ پیغام ہے اللہ کی قسم۔ اور آج سب سے جو مسئلہ گلیوں میں بازاروں میں گھسیٹا جاتا ہے، خاندان میں قبائل میں برادریوں میں جس کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہ عقیدہ توحید ہے، وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے پہلا پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ توحید کا تھا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، اللہ ایک ہے، تین نہیں ہے، تین میں سے تیسرا نہیں ہے، 5 نہیں ہے، 12 نہیں ہے، عیسیٰ ابن مریم نہیں ہے، حضرت عزیر نہیں ہے، اللہ کی فرشتے بیٹیاں نہیں ہیں، اللہ ایک ہے، وہ عدل سے ہے، ابد تک رہے گا، ساری کائنات فنا ہو جائے گی، اللہ کی ذات کو بقا ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ سونا تو دور کی بات ہے اس کو اونگ تک نہیں آتی ہے، ساری کائنات کی مخلوقات ایک ہی وقت میں ایک ہی چیز اللہ کے خزانوں سے مانگنا شروع کر دے، اللہ سب کو ان کی مرضی کے مطابق عطا کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی بھی کمی واقع نہیں ہوتی جتنا سوئی کا نکا سمندر کے پانی میں ڈبو دیں تو جو پانی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے، اللہ کے خزانوں میں اتنی کمی واقع نہیں ہوتی، پھر بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک۔ فلاں اولاد دیتا ہے، فلاں بیٹیاں دیتا ہے، فلاں کے لیے نذرانے، فلاں کے لیے منتیں، رب کعبہ کی قسم ہے آج کی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا یہی پیغام ہے کہ میرے نبی کو رب نے جو پیغام دیا اللہ کے نبی نے پہنچانے میں حق ادا کر دیا، اور سب سے پہلا پیغام عقیدہ توحید کا پیغام ہے۔ جس نے توحید کو چھوڑ کے کائنات کا ہر وہ عمل کر لیا جو انسانوں کو اچھا لگتا ہے، اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے اللہ اس کے عقیدہ توحید جیسے عمل کو نہ دیکھ کے تمام اعمال کو رائے گاں کر دے گا۔ اگر تمام اعمال میں کمزوری ہوئی، عقیدہ توحید میں کمزوری نہ ہوئی، اللہ تیری تمام کمزوریوں کو نہیں دیکھے گا، اللہ عقیدہ توحید کی پختگی دیکھ کے تجھے جنت کا وارث بنا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے گناہوں کے 99 رجسٹرڈ ہوں گے، لایا جائے گا، اس میں یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، فلاں غلطی ہے، فلاں کمی ہے، فلاں کمزوری ہے، لیکن ایک بطاقہ لایا جائے گا جس پہ لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا خالق مالک رازق داتا گنج بخش فیض عالم بگڑی بنانے والا اولاد دینے والا دے کے لے لینے والا وہ اکیلا ہی ہے۔ ایک بطاقہ 99 رجسٹرڈ گناہوں کے ہوں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ ترازو کے پلڑے میں 99 رجسٹروں کو رکھے گا، وہ پلڑا پہلے بھاری ہوگا، ایک وہ پلڑا جس کے اندر صرف ایک پرچی لا الہ الا اللہ والی رکھی جائے گی، عقیدہ توحید والی پرچی رکھی جائے گی، تمام کے تمام رجسٹروں والا وہ پلڑا وہ ہلکا ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ والی پرچی بھاری ہو جائے گی۔ یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ الشرک باللہ،
اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہیں کرنا. وہ اکیلا خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ معبود ہے، وہ مسجود ہے. عبادت اسی کی ہوگی، سجدہ اسی کو کیا جائے گا، رزق اسی سے مانگا جائے گا. رزق دینے والا وہ ہے. جانوروں کو دے وہ دیتا ہے، انسانوں کو دے وہ دیتا ہے، حشرات الارض کو وہی دیتا ہے. سمندروں کی تہوں میں مخلوقات ہیں، ان کے رزق کا بندوبست اللہ ہی کرتا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو کچھ دینے پہ قادر ہے؟ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قتلتا او حرکتا، اگرچہ تجھے کاٹ دیا جائے، تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تجھے آگ میں جلا کے رکھ دیا جائے، یاد رکھنا عقیدہ توحید کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا. یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عقیدہ توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اکیلے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں گے. اللہ تجھ سے دعا ہے اللہ اسی عقیدے پہ ہمارا خاتمہ کرنا. اللہ ہمیشہ اپنے در کا مانگت رکھنا. اللہ تیرے در کے مانگت ہیں، اللہ ہمیشہ اپنے در پہ جھکائے رکھنا. اللہ وہ دن دیکھنا نصیب نہ ہو جس دن تیرا در چھوڑ کے کسی غیر کی درگاہ پہ اپنا ماتھا ٹیکنے والے. دعا کریں اللہ سے، اللہ عقیدہ توحید کی نعمت سے مالا مال. اللہ اکبر. دوسرا پیغام ایک حدیث میں ہے، دوسرے نمبر پہ جادو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور ایک حدیث میں ہے عقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی نہ کرنا. یہ پیغام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. آج ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے والدین؟ والدین کو کوئی حیثیت نہیں دیتے. بوڑھے بوڑھے ماں باپ روتے ہیں، گلیوں میں بازاروں میں مانگتے ہیں. ماں روٹی کے لیے، ایک وقت کی روٹی کے لیے ترستی ہے. جوان بیٹوں کے ہوتے ہوئے اگر ماں باپ بھکاری ہو، ماں باپ کسی اور رشتہ دار کے گھر سے کھانا کھائیں، محلے والوں کے ہاں سے مانگ کے کھائیں، ایسی اولاد کو مر جانا چاہیے جن کے ہوتے ہوئے بوڑھے ماں باپ جن کی کمریں جھک چکی ہیں وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں. کیا فائدہ ایسی جوانی کا؟ کیا فائدہ ایسی اولادوں کا؟ ٹھیک ہے وڈیروں کے رویے جیسے بھی ہوں، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ نے اپنی عبادت کے بعد والدین کا ذکر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حسن اخلاق سے کس کے ساتھ پیش آؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حسن اخلاق کے پیش آنا ہے تو اپنی ماں سے. 3 دفعہ پوچھا، چوتھی مرتبہ میرے نبی نے کہا اپنے باپ سے. اور آج بہت سارے لوگ ہیں وہ صرف امی 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 کرتے رہتے ہیں کہ آپ بے کڑے پاسے جانے اولڈ ہوم چھے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ جہاں ماں ہے وہاں باپ ہے. باپ کی بھی قدر و منزلت وہی ہے. اللہ نے امی کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی نہیں رکھی، اللہ نے والدین کی ناراضگی میں اپنی ناراضگی رکھی ہے. یہ حدیث ہے محمد رسول اللہ. والدین کا خیال کیجئے. اور تیسرے نمبر پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام یہ ہے یتیم کا مال نہیں کھانا. آج تو سونے کی چڑیا سمجھ کے ہڑپ کرتے ہیں نا. بھائی فوت ہو جائے تو اس کے بچے یتیم ہیں، چاچو خوشی سے اس کا مال ہڑپ کرنا وہ پسند کرتا ہے کہ میرے بھائی کے بچے ہی ہیں. وہ بڑے ہو کے پوچھتے ہیں ابا کی دکان تھی، ابا کی جائیداد تھی، زمین تھی، کہاں پہ ہے؟ تب پتہ چلتا ہے جب ہر ایک چیز چاچو کے نام لگی ہوتی ہے. یتیم کا مال نہیں کھانا. چوتھے نمبر پہ کہا میرے نبی نے سود نہیں کھانا. سود، پٹرول، ڈیزل، کھاد، ٹریکٹر سود پہ، مشینیں سود پہ، اے سی، فریج، موبائل سود پہ. میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی امتوں کے لوگوں نے اپنی ماؤں کے ساتھ بدکاریاں کی، ان قریب میں محمد کی امت کے کچھ لوگ بھی اپنی ماں سے بدکاری کریں گے. سمجھ نہیں آتی تھی کہ کون کلمہ پڑھنے والا
والا ہے نبی کا امتی جو اپنی ماں سے بدکاری کرے گا، اللہ کی قسم سود کی لعنت کو دیکھا پڑھا سنا تو پھر سمجھ آئی۔ میرے نبی نے فرمایا سود کا سب سے کم ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں سے بدکاری کرتا ہے۔ موبائل لیتے ہو سود پہ، قسطیں سود پہ، ٹیلی ویژن سود پہ، واشنگ مشینیں قسطوں والی سود ہے، سب سود پہ چل رہا ہے، ماؤں کے ساتھ بدکاریاں ہو رہی ہیں۔ سود نہیں کھانا میرے نبی نے کہا تھا۔ اللہ اکبر، کسی جان کو ناجائز قتل بھی نہیں کرنا۔ آج پاکستان خصوصی طور پہ مذہبی ایک کھلواڑ ہے، کچھ بڑے مذہبی لوگ بنے پھرتے ہیں، اللہ کی قسم وہ اسلام مسلمان حکمران ان کے خلاف بغاوت کو جائز سمجھتے ہیں، ان کی تکفیر کو حلال سمجھتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو بھی تکفیری ہے یہ جہنم کا کتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بدبخت دنیا میں لعنتی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں اللہ کی جہنم کا وارث بنے۔ مسلمان کی بڑی عزت ہے، کعبے سے بڑھ کے عزت ہے ایک مسلمان کی، لیکن ہم نے کیا سمجھا ہے؟ میری نہیں مانی اس کو قتل کر دیا۔ 50 روپے پہ قتل ہو رہا ہے انسان، ایک گالی پہ قتل ہو رہا ہے مسلمان، گلیوں محلوں بازاروں میں وڈیروں کی شہنشاہیت کی وجہ سے قتل ہو رہا ہے مظلوم مسلمان۔ کیا بنے گا ہمارا؟ اللہ اکبر۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھٹا پیغام دیا، کسی پاک دامن عورت پہ تہمت بدکاری کی نہیں لگانی، وَقَذَفَ الْمُحْسِنَاتِ، پاک دامنوں پہ تہمتیں نہیں لگانی۔ اور ایک آخری بات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ تو ویسے بہت زیادہ ہے، بہرحال جو میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں، جو آج کی پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس سے پیغام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ یہ ہے، آپ نے فرمایا جب میدان سج جائے، جب باطل سے ٹکراؤ ہو جائے، جب دشمن مقابلے میں نکل آئے، وہ تمہیں مارنے کے در پہ ہو، قتل کرنے والا ہو، وہ اسلام کا دشمن، رب ذیشان کا دشمن، محمد ذیشان کا دشمن، اللہ کے قرآن کو جلانے والا، ٹیشو پیپر کے طور پہ استعمال کرنے والا، اسلام کی بیٹیوں کی عزتوں کو درندگی کے ساتھ نوچ دینے والا، بچوں کا قتل عام کرنے والا، بوڑھوں کو ذبح کرنے والا، جوانوں کو آگ میں جلا دینے والا، جب باطل قوتیں میدان میں آ جائیں تو پھر مرد میدان مسلمان مجاہد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جائے، جو بھاگتا ہے وہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو جنت کا وارث نہیں بنائے۔ اگر جنت چاہیے تو پھر میدان سے نہیں بھاگنا۔ باطل قوتیں اگر گٹھ جوڑ کرتی ہیں، وہ مسلمانوں کو، اسلام کو، پاکستان کو، پاکستانی افواج کو للکارتی ہیں، تو پھر ڈرنا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، لیکن یاد رکھو ملک میں فتنہ فساد نہیں ہے۔ اگر بارڈر بند ہے تو پھر آپ نے اطاعت میں زندگی بسر کرنی ہے، اگر اللہ موقع دے دے تو پھر پیٹھ پھیر کے بھاگنا۔ پھر یہ نہیں سوچنا امی مانتی نہیں ہے، ابو روٹ جائے گا، جائیداد نہیں ملے گی، کیا بنے گا میرے بیوی بچے کہاں جائیں گے؟ لیکن جب اللہ کی قسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے قصے بیان کیے جاتے ہیں کہ میرے بلال کو تپتے ہوئے صحراؤں پہ گھسیٹا جاتا تھا، دہتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا تھا، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، اور پھر استقامت جو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بیان ہوتی ہے اس پہ سبحان اللہ کہتے ہیں، اور عدم لے کے جاتے ہیں کہ ہم نے بھی انشاءاللہ استقامت اختیار کرنی ہے۔ میرے بلال نے تو باطل کے سامنے استقامت اختیار کی تھی، ہم کہاں استقامت اختیار کرتے ہیں؟ میرے بلال کو مارنے والا کون تھا؟ ابو جہل۔ تپتے ہوئے صحراؤں پہ گھسیٹنے والا کون تھا؟ اوباش نوجوان، سینے پہ بھاری پتھر رکھے جاتے تھے، آل یاسر کو لوہے کا لباس پہنا کے
سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ گرمی پھینک رہا ہوتا تھا، نیچے پھینک دیتے تھے۔ کون تھے وہ؟ کافر تھے۔ کفر کے مقابلے میں استقامت اختیار کرنی ہے، یہاں جماعتوں کے مقابلے میں استقامت اختیار، ہم سمجھتے ہیں بڑی استقامت اختیار کی ہے۔ بھائی اللہ کی عبادت میں استقامت اختیار کر، ڈٹ جا، اللہ کی ذات پہ توکل کر، جب باطل میدان میں آئے تجھے للکارے پھر استقامت کا مظاہرہ کر، وہ پہاڑ جیسا سینہ لے کے سینہ سپر ہو جا، جیسے میرے بلال کو مارتے رہے، کہتے تھے بلال یہ آہد کے جو نغمے گاتا ہے اس کو چھوڑ دے، بلال کہتے تھے جان جا سکتی ہے وہ لے لو، کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے جسم کی چربی ان انگاروں کو ٹھنڈا کر سکتی ہے، وہ کر رہی ہے، اگر میرے جسم کو چھلنی بھی کر دیا جائے بلال آہد سے بھاگ نہیں سکے گا، بلال استقامت کا مظاہرہ کرے۔ وہ صنف نادق تھی جس کے مخصوص حصے میں نیزہ پیوست کیا گیا، اونٹوں کے درمیان میں باندھ کے دو اونٹوں کو مخالف سمت میں چلا دیا گیا، جسم چیرا تو جا رہا ہے لیکن کفر کے سامنے اپنا سر نہیں جھکا رہی۔ ایک عورت تھی، عورت، کیا آج کا مسلمان عورتوں سے بھی کیا گزرا ہے؟ یہ کافر ہمیں دھمکیاں دے اور ہم خاموشی اختیار کر لیں، یہ باطل قوتیں ہمیں للکاریں، آپ بیچارے کیا للکاریں گے؟ ان کی للکار آج تو ہم نہیں کہتے، ٹرمپ خود کہتا پھرتا، ہم نہیں کہتے، ٹرمپ کہتا پھرتا ہے کہ پاکستانیوں نے یہ علاج کیا ہے، کیا للکاریں گے بیچارے؟ او اللہ کے بندو، ان کی للکاروں کا مقابلہ کرنے والا غیرت مند مسلمان ہوتا ہے، نبی محمد رسول اللہ کا امتی ہوتا ہے۔ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے، جب باطل میدان میں آ جائے تو پھر پیٹ پھیر کے بھاگنا نہیں ہے، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا، پھر پارٹیوں کے چکر میں نہیں پڑنا، پھر یہ نہیں دیکھنا میری امی کیا کہتی ہے، ابو مانتا ہے کہ نہیں، میری مسجد کے عالم کا فتویٰ کیا ہے، پھر دیکھنا ہے اسلام کا پیغام کیا ہے، رسول اللہ کا پیغام کیا ہے، نبی کی سیرت کیا ہے، صحابہ کا طرز زندگی کیا ہے، صحابہ کا کردار کیا ہے، پھر دیکھنا ہے علی کی شجاعت و بہادری کیا ہے، پھر یہ دیکھنا ہے تمہیں۔ آپس میں لڑائیوں میں شجاعت و بہادری نہیں کہ اس نے مکان اونچا بنایا میں 2 فٹ اونچا بناؤں گا، وہ اس کا بچہ گن لے کے پھر رہا تھا تو میں بڑی گاڑی میں گن لے کے گھوموں گا، یہ نہیں۔ ہماری تو یہی لڑائیاں ہیں نا، ہم تو یہی کچھ کر رہے ہیں آج معاشرے میں رہتے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اللہ کی قسم ان کو چھوڑیے، یہ آپس کی رنجشیں نہیں، آپس کی ناراضگیاں نہیں، آپس کی عداوتیں نہیں، آپس کی نفرتیں نہیں، اسلام والی محبتیں، وہ پیار، وہ قربتیں، وہ ایک دوسرے کا احساس، وہ اسلامی جذبات، وہ خیر سگالی کے جذبے، وہ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے کے جذبے، وہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے جذبے، وہ کٹنے والے اور پھر پیاس سے بلکنے والوں کے پاس پانی پہنچانے کے جذبے، وہ روٹی کا لقمہ کھلانے کے جذبے، وہ اللہ کے دین کے لیے ان کی مرہم پٹی کرنے کے جذبے، وہ اسلامی جذبے پیدا کرو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اللہ ہمیں جنت کا وارث کیسے بنائے؟ اسلامی جذبات، اسلامی احساسات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام، اور اتنا عظیم عمل یہ جہاد فی سبیل اللہ والا ہے تو جان دینی بہت مشکل، یقینی بات ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اگر کوئی میدان قتال میں جائے، فوج میں جائے، اللہ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ٹکرائے، کیا اس کو شہادت کی موت مل جائے گی؟ ذرا سوچیے۔ اگر ایک امی کا بیٹا وہ 4 سال کے لیے ویزا لگوا کے امریکہ، برطانیہ، انگلینڈ چلا جائے، سوئٹزرلینڈ چلا جائے، آسٹریلیا چلا جائے ڈالر کمانے کے لیے، کیا وہاں پہ اس کو زندگی مل جائے گی؟ سوال 2 ہے، میدان قتال میں چلا جائے کیا شہادت مل جائے گی؟ اگر بیرون ملک چلا جائے کیا زندگی مل جائے گی؟ زندگی دینے والا کون؟ موت دینے والا کون؟ اگر میرے رب نے میرے نبی کے صحابی کی
موت بستر پہ لکھی تھی، ساری زندگی میدانوں میں بسر کر دی، موت بستر پہ آ رہی ہے تو وہ بستر پہ موت دینے والا میرا اللہ ہے۔ اگر ایک صحابی رسول وہ پہلی رات کی دلہن کو چھوڑ کے میدان میں جا رہا ہے تو میدان قتال میں شہادت سے سرفراز فرمانے والا کون؟ میرا اللہ۔ آسمان سے نورانی ملائکہ اس کو غسل دینے کے لیے آتے ہیں، بھاگی ہوئی آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو غسل نہیں کیا تھا۔ فرمایا کوئی بات نہیں، تو کہہ رہی ہے غسل نہیں کیا، میں محمد رسول اللہ کو رب نے دکھلا دیا، آسمان کے نورانی ملائکہ رب کے حکم سے اس کو غسل دے رہے تھے۔ اتنا عظیم عمل ہے۔ آپس میں خاندانوں میں لڑائیوں پہ استقامتیں نہیں، باطل قوتوں کے مقابلے میں استقامت اختیار کر جو صحابہ نے اختیار کی۔ ایک صحابی رسول ہے، باندھا گیا ہے، اللہ اکبر، کافر کہتا ہے صرف ایک جملہ کہہ دے کہ آج جس اذیت سے میں دو چار ہوں میری جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، صرف اتنی سی بات، صرف اتنی سی بات۔ کہاں جان جا سکتی ہے لیکن زبان سے یہ جملہ، آج دنیا والوں مسلمانوں کی زبانوں سے کتنا کفر بکا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا، اس کے ہاتھوں پہ تیر چلاؤ، پاؤں کے نزدیک تیر چلاؤ، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دو انسانوں کو لایا گیا، تپتے ہوئے کڑاہوں میں جو تیل گرم تھا ان کے اندر ڈال کے ان کو ختم کر دیا گیا۔ کہاں دیکھ لو انجام یہی ہوگا، کہاں کوئی پرواہ نہیں ہے، زندگی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میرے رب نے اسی طرح لکھی ہوئی ہے تو مجھے تمہارا کوئی کسی قسم کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ ہوتی ہے استقامت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیاں کیا کمال کی زندگیاں تھی، اللہ کی قسم۔ نبی کائنات کے ایک ایک اشارے پہ جان دینے کے لیے تیار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کہا، اس نے کہا مجھے اس پہاڑی کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے بشارت دے دی، کھجوریں کھانے والا صحابی ہے۔ چند کھجوریں نہیں کھائی، کہا کھجوریں کھانے میں اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، میں جلدی جاؤں تاکہ اللہ کی جنت سے میری ملاقات ہو جائے۔ وہ اس طرح جنت کی ملاقات کے مشتاق تھے۔ تو بہرحال 7 ایسے کبیرہ گناہ اور 3 عمل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن پہ جنت کی بشارت دی ہے اور پھر جہنم سے بچنے کی اور ان کبیرہ گناہوں سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ استاد محترم تشریف لا چکے ہیں تو ان کی موجودگی میں بیان کرنا یہ تو بہت بڑی جسارت ہے، اور طلباء وہ اساتذہ کے سامنے کبھی جسارت نہیں کیا کرتے۔ جو میں نے سنایا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔